السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے باب 36 سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانے کے بیان میں۔ حدیث 248 کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا کہ پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد۔ عرض کیا گیا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور یعنی نیکیوں والا حج۔ حضرت زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے۔ حدیث 250 کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا اور قیمتی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے کام میں اس سے تعاون کرو یا کسی بے ہنر آدمی کے لیے کام کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ ان میں سے بھی کوئی کام نہ کر سکیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ اس کی حیثیت تیری اپنی جان پر صدقہ کی طرح ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی۔ اب یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث 250 میں بیان کر چکا، اور حدیث 251 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی۔ حدیث 252 کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ آپ نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مزید سوال نہیں کیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ حدیث 253 کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال جنت کے قریب کرنے والے ہیں، یعنی جنت میں پہنچانے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
حدیث 254 کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرما دیتے۔ اسی طرح حدیث 255 کا ترجمہ ہے کہ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح ہے۔ اس میں محض اتنا زائد ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف راوی نے اشارہ کیا اور ان کا نام آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ حدیث 256 کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ خلاصۃ الباب میں لکھتے ہیں کہ اس باب کی احادیث میں ایک ہی سوال کے اعمال میں سب سے افضل عمل یا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یا جنت الفردوس کے قریب کرنے والا کون سا عمل ہے؟ اس ایک ہی سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ بظاہر ان کا آپس میں تعارض لگتا ہے۔ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مختلف جوابات سوال کرنے والوں کے حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ مثلاً کسی کا ایمان کمزور ہے تو اسے فرمایا کہ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح جو نماز میں کمزور ہے اس کے لیے نماز سب سے افضل عمل بتلایا وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال کرنے والے کے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ جوابات میں تعارض نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔